جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد ضمیر اور میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب۔ صدیق جان صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کا۔ سر جی، آج جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ سہیل افریدی خاص طور پہ جو کے پی کے نے جو وفاق کے ساتھ تعاون کی ہے، وہ جو حصہ دی ہے، اس کو لے کر حکومت کے جو میڈیا پر آنے والے لوگ ہیں، جو میڈیا پہ بات کر رہے ہیں، وہ اس کو بڑا خوش عین قرار دے رہے ہیں اور کچھ ہنٹ یہ بھی دے رہے ہیں کہ چیزیں اب بڑی پازیٹیو چلیں گی، جس کے اوپر سوشل میڈیا پہ ڈبیٹ اب یہ چل رہی ہے۔ اس کے اوپر آپ کا تجزیہ چاہیے کہ میں بھی امکان ہے کہ کل عمران خان سے کوئی ملاقات کروا دی جائے۔ آپ کا تجزیہ اس پہ کیا ہے کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے؟ میں نے اس حوالے سے مکمل ڈیٹیلز لی ہیں۔ اس کے اندر ہوا یہ کہ جب جمعے والے دن اسحاق ڈار صاحب ملے ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب کیسے ملے کہ میٹنگ تھی مزمل اسلم صاحب کی وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب کے ساتھ، اور وہاں پہ اسحاق ڈار صاحب بھی آ گئے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ویسے تو بجٹ وزیر خزانہ نے دینا ہے، لیکن اس وقت جو ہے وہ یہ جو ہیں کیا نام ہے ان کا، اسحاق ڈار صاحب، وہ بہت ایکٹیو ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے خبر بھی دی تھی شہباز رانا صاحب نے کہ اس پر بجٹ کی تیاری جو ہے وہ وزیر خزانہ نہیں، وزیر خارجہ کر رہے ہیں۔ اچھا، تو وہاں پہ مزمل اسلم صاحب کی ملاقات ہوئی تو اسحاق ڈار صاحب نے ان کو کہا کہ بات یہ ہے کہ ڈیفنس کے لیے کچھ چیزیں ہیں تو اس کے لیے 1200 سے 1700 ارب چاہیے، تو کے پی بھی اس میں جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرے۔ انہوں نے کہا جی دیکھیں، ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے، اور پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، اور پاکستان کے لیے ہم حاضر ہیں۔ ظاہر ہے پاکستان کا دفاع امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن باقی سیاسی جماعتیں اگر اپنے پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ مشاورت کر رہی ہیں تو ہمارا بھی رائٹ ہے کہ ہم اپنے لیڈر سے مشاورت کریں۔ تو انہوں نے کہا جی آپ عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دیں۔ انہوں نے کہا جی ہم عمران خان سے ملاقات کروا دیں، عمران خان انکار کر دیں۔ تو انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب نے پہلے جب IMF کا معاملہ تھا تو اس وقت بھی عمران خان صاحب نے ہمیں کہا کہ جی بالکل آپ اس چیز کو ملک کے لیے فالو کریں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب کہیں کہ نہیں، تو آپ بس ہماری ملاقات کروا دیں۔ انہوں نے کہا جی میں اس حوالے سے پرائم منسٹر سے بات کروں گا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ اتوار کو انہوں نے بتا دیا کہ ہم جو یہ اقتصادی کونسل ہے اس میں ہم میٹنگ میں نہیں آ رہے۔ تو سوموار کو چلے گئے احسن اقبال صاحب ان کے پاس، سہیل افریدی صاحب کے پاس۔ اچھا، اس کی ایک اور وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک اور جو معاملہ تھا وہ تھا کہ جو ضم اضلاع ہیں اس کے لیے جو NFC میں حصہ ہے، انہوں نے کہا کہ وہ ہمیں تقریباً 100 ارب سے زیادہ ہے جو ہمیں کم ملتا ہے، تو وہ ہمیں دیا جائے۔ تو اس پہ ان کو اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ ہم آپ سے کمٹمنٹ کرتے ہیں، ہم رولنگ دلوا دیں گے پرائم منسٹر سے کہ اگر 6 ماہ کے اندر صوبے مان گئے، پنجاب سندھ اور مان گئے جو ضم اضلاع ہیں ان کے شیئر دینے کے لیے NFC میں، ہاں تو ویل اینڈ گڈ۔ اگر وہ نہ مانے تو ہم رولنگ پرائم منسٹر دے دیں گے کہ 6 ماہ بعد حکومت، وفاقی حکومت آئینی عدالت جائے گی کہ جی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صوبوں کو ضم اضلاع کو ملنا چاہیے، تو یہ اس طرح سے کٹوتی ہم کرنا نہیں۔ انہوں نے کہا ہم یہ کریں گے کہ ہم آرڈیننس پریزیڈنشل آرڈر کے تھرو، ہاں انہوں نے کہا ہم آرڈیننس جاری کروا دیں گے۔ اچھا، تو اب اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اچھا، ہوا یہ کہ اتوار والے دن پتہ چلا کہ جو ترقیاتی بجٹ ہے وہ 10 ارب ضم اضلاع کا کم کر دیا ہے۔ انہوں نے پھر شور مچایا، انہوں نے کہا ہم تو آئے نہیں رہے میٹنگ میں۔ پھر سوموار کو ان کے پاس احسن اقبال صاحب گئے، انہوں نے منایا، انہوں نے کہا کہ جی وہ ہم آپ کو جو 10 ارب روپیہ جو کم ہم کر رہے تھے اس کو ہم بڑھا رہے ہیں، اس کو ہم بحال کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، اب اس ساری صورتحال کے اندر یہ ہوا کہ سہیل افریدی پھر بھی انہوں نے رکھا کہ ہم پتہ نہیں آتے ہیں نہیں آتے، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ اب اس ساری صورتحال میں یہ ہوا کہ ان کو کال آئی کہ جی آپ کے جو یہ پولیٹیکل ایشوز ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کا معاملہ، یہ ساری چیزیں، تو اس پہ پرائم منسٹر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے آ کے پرائم منسٹر سے مل لیں۔ تو ان کی پرائم منسٹر سے میٹنگ ہوئی ہے۔ پرائم منسٹر نے انہوں نے پرائم منسٹر کے سامنے رکھا کہ جی عمران خان صاحب سے ملوائیں تاکہ ہم یہ جو چیزیں ان کی اپروول لیں۔ اب اس میں ان کو یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات فیملی کی کروا دی جائے گی، بہنوں کی کروا دی جائے گی، اور شاید اس میں مزمل اسلم صاحب بھی ساتھ ہوں۔ اب یہ منگل سے پہلے بھی ہو سکتی ہے، لیکن ان کو فی الحال یہ کہا گیا ہے کہ منگل کو تو کنفرم جو ہے وہ ملاقات کروا دی جائے گی۔ اب ہوتی ہے نہیں ہوتی، لیکن ان کو یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ پہلے کوشش ہوگی کہ کروا دیں، ورنہ منگل کو لازمی عمران خان صاحب کی بہنوں سے عمران خان صاحب کی بجٹ وہ کر رہے ہیں نا۔ ہاں اچھا، اب اس ساری صورتحال میں آپ کو ایک چیز عرض کر دوں، ہاں میری اگر رائے پوچھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی انگیجمنٹ چل رہی ہے تحریک تحفظ پاکستان کے ساتھ یا تحریک انصاف کے ساتھ، یہ ٹرک کی بتی ہے۔ لیکن جب آپ تحریک انصاف یا تحریک تحفظ پاکستان کے وہ لوگ جو انگیجمنٹ کر رہے ہیں ان سے آپ پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری انگیجمنٹ بالکل ٹھیک انداز سے آگے بڑھ رہی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ
وہ ہم سے کاؤنٹر کوشچن کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا آپ بتائیں کہ پھر حل کیا ہے. صحیح بات. اگر ہم انگیجمنٹ نہیں کرتے مزاحمت کر کے دیکھ لیا. نہیں, وہ مزاحمت میں بھی وہ کہتے ہیں مزاحمت کے لیے تیار ہیں. وہ کہتے ہیں مزاحمت میں کیا کریں, ہم کیا ڈی چوک کی کال دے دیں. وہ کہتے ہیں ہم ڈی چوک کی کال دے بھی دیں. اب وہ کہتے ہیں کہ آپ نے AJK میں دیکھ لیا کتنے لوگوں کی جان گئی, کیا ہوا, مریدکے میں بھی دیکھ لیا, آپ نے 26 نومبر کو بھی دیکھ لیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب پاکستان کی حکومت اور امریکہ ایک پیج پر ہیں, ٹرمپ پاکستان کی حکومت کے ساتھ ہے, تو پھر پاکستان کے اندر کچھ بھی ہوتا رہے کوئی انٹرنیشنل ادارہ, کوئی انٹرنیشنل فورم نہیں پوچھے گا, UN کوئی نہیں پوچھے گا. وہ کہتے ہیں کہ غزہ میں جو کچھ ہوا, لبنان میں جو کچھ ہو رہا ہے, ایران کے اندر جو کچھ ہوا, اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہیومن رائٹس ختم ہو گئے ہیں پوری دنیا میں, کوئی ہیومن رائٹس نہیں ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس لیے ہم نے جو بھی چیز ہے بات چیت کے ذریعے ہم نے آگے ایک موقع ہم بات چیت کو دے رہے ہیں. اچھا دیکھیں, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, یہ بات پبلکلی آ کے نہیں کر رہے تحریک انصاف کے جو لوگ انگیجڈ ہیں یا تحریک تحفظ پاکستان کے, لیکن جب ہم ان سے پس پردہ پوچھتے ہیں تو وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہماری انگیجمنٹ درست انداز سے آگے بڑھ رہی ہے اور ہم بہت پازیٹیو ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایجیٹیشن کر کے دیکھ لی. وہ کہتے ہیں کہ اگر اب ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ بجٹ کے بعد ہم چیزوں کو بہتر کرنا شروع کر دیں گے, تو وہ کہتے ہیں کہ 2-3 ہفتوں کی بات ہے نا, تو ہم 2-3 ہفتے بات کر کے دیکھ لیتے ہیں. اچھا میری ابھی بھی یہ رائے ہے کہ یہ ٹرک کی بتی ہے. میں کیوں سمجھتا ہوں کہ ٹرک کی بتی ہے؟ میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارا جو موجودہ سسٹم ہے وہ بہت پھنسا ہوا ہے, بجٹ میں بہت پھنسا ہوا ہے, AJK کے اندر پھنسا ہوا ہے, بلوچستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, KP کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, افغانستان کے ساتھ ہماری صورتحال آپ کے سامنے ہے, امریکہ اور ایران کی جنگ دوبارہ شروع ہو گئی ہے, بھارت جو ہے وہ جس طرح کے بیانات دے رہا ہے, جو وہاں پہ موومنٹ ہے, جو پاکستان کے اندر سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, معاشی ایشوز ہیں. میرا یہ خیال ہے, میرے سے اگر آپ پوچھیں تو ہمارا جو موجودہ سسٹم ہے وہ صرف ٹائم گین کر رہا ہے. وہ ٹائم گین اس لیے کر رہا ہے, وہ ٹائم اس لیے گین کر رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی جگاڑ لگ جائے, کوئی نہ کوئی چیز ہو جائے, اس میں یہ مشکل یہ فیز گزر جائے, اور جب فیز گزر جائے تو پھر تحریک انصاف کو وہ مار دیں جو پہلے نہیں دی. اچھا وہ یہ کہتے ہیں, جو دوسری PTI کے جو لوگ انگیجڈ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بجٹ یہ پاس کر بھی لیں تو بجٹ پاس ہونے کے بعد ہر دن ان کے لیے مشکل ہوتا چلا جائے گا, ان کے لیے معاشی چیلنجز بڑھتے چلے جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ یار اگر ایجیٹیشن ہی, مطلب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ لانگ مارچ ہی حل ہے, تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹائم ہے, ہم 2-3 ہفتے 4 ہفتے ان کو دے کے دیکھ لیتے ہیں, اگر ہوگا تو ٹھیک ہے, ورنہ ہمارے پاس یہ بھی ایک حکمت عملی ہو سکتی ہے کہ کوئی بھی ایسا راستہ اس نظام کے لیے یا حکومت کے لیے نہ چھوڑا جائے جس کی بنیاد پہ وہ ایک بیانیہ بناتے ہیں کہ یہ تو بات چیت کے ذریعے آگے لے کر چیزوں کو چلنا نہیں چاہتے. دیکھیں سہیل افریدی نے عدالتوں کا راستہ استعمال کیا, پھر ڈائیلاگ کی بھی باتیں ہوتی رہیں, حکومت کے ساتھ تعاون کی بات ہوتی تھی کہ یہ چلنا نہیں چاہتے, وفاق کے ساتھ بھی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. تو یہ جو اگر آپ کی بات کو لے کر آگے اس کو ہم چلیں تو یہ بات پھر یہ صحیح ہے کہ یعنی کہ وہ کوئی ایسا راستہ نہیں چھوڑنا چاہ رہے کہ کل کو کوئی ایسا بیانیہ بنے کہ دیکھیں جی یہ تو کوئی مفاہمت کے ذریعے یا بات چیت کے ذریعے حل نہیں نکالنا چاہتے, تاکہ جب فائنل کال ہو تو پھر آخری کال ہوگی نا. وہ دیکھیں اس کو آپ نے پھر سہیل بڑائی صاحب کے کالم سے بھی ملا کے پڑھیں نا, یہ جو میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں کہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو ایک چیز تو سمجھ آ گئی کہ 4 سال میں انہوں نے عمران خان کو جیل کے اندر بھی رکھ کے دیکھ لیا, اس کی بیوی کو بھی جیل کے اندر رکھ کے دیکھ لیا, اس کے سینکڑوں لوگوں کو جیل میں رکھ کے دیکھ لیا, ہزاروں لوگوں کو پکڑ کے دیکھ لیا, لاکھوں لوگوں پہ FIR کر کے دیکھ لیا, 26 نومبر ہو گیا, مرید کے ہو گیا, 26ویں ترمیم ہو گئی, 27ویں ترمیم ہو گئی, عدالتوں کو بالکل حکومت کے ماتحت کر دیا, حکومت بالکل جو پچھلے 4 سال میں اسٹیبلشمنٹ نے 74 سال میں سوچا تھا نا کہ ہم اس طرح سے ملک کو چلا سکتے ہیں, وہ 4 سال میں سارے کلیے انہوں نے اپنا کے دیکھ لیے ہیں. لیکن ہر آنے والے دن کے ساتھ ملک نیچے جا رہا ہے, پیچھے جا رہا ہے, کمزور ہو رہا ہے, نقصان ہو رہا ہے. تو جو لوگ انگیجڈ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی ہاتھ سے چیزیں نکل رہی ہیں, ان کو بھی پتہ ہے کہ اکانومی نہیں چل رہی, خاص طور پہ یہ مسئلہ ہے جو معاشی حالات ہیں, جو سیکورٹی کی سچویشن ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ساری صورتحال کے اندر وہ کہتے ہیں کہ انگیجمنٹ ہماری درست انداز میں آگے بڑھ رہی ہے, تو دیکھ لیتے ہیں. تو یہ جو ابھی سہیل وڑائچ نے جو کالم لکھا ہے, یہ 27 جولائی کی بات ہو رہی ہے کہ 2 چیزیں, ایک اکانومی اور جو پولیٹیکل کرائسس جو ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ویل انفارمڈ آج کل جو نظام ہے تو ویل انفارمڈ ہے سہیل وڑائچ, تو اس نظام کے لیے, حکومت کے لیے, خاص طور پہ نون لیگ کے لیے اب تھوڑی سی تپش بڑھ رہی ہے. دیکھیں ابھی نون لیگ کو ادھر مل گیا نا, میاں نواشو کو جہاز میں اٹھا کے لے گئے وہاں پہ گلگت میں, اور پھر کیا ہوا, 1 سیٹ ملی. وہ تو پھر میاں سب بگڑ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ نون لیگ جس کو منی فروخ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب نون لیگ والوں کو بتانا چاہیے کہ جب آپ کو گراؤنڈ کی صورتحال کا اندازہ تھا تو وہاں میاں سب کو اٹھا کے لے کے جانے کی ضرورت کیا تھی. اب 1 سیٹ ملی تھی نون لیگ کو, اب ایک بھی پتہ نہیں جنرلی ملی تھی یا نہیں ملی تھی, 1 سیٹ ان کے ملی تھی, 17 سیٹوں کا رزلٹ آ گیا تھا, 1 ان کو ملی تھی. میاں نواشی بگڑے, کالنگ گھومی, پھر میاں صاحب 3-4 سیٹیں ان کو اور دی گئیں, ورنہ 1 ہی سیٹ نون لیگ کو ملی تھی. اور پیپلز پارٹی جو ہے, اگر وفاق میں جو حکومت ہے
جو یہ بیانیہ ٹاؤس نے بنایا کہ جی بی میں ہمیشہ وہ حکومت آتی ہے جس کی وفاق میں حکومت ہوتی ہے، تو اگر وفاق میں جو حکومت ہے اس کو ایک سیٹ ملی ہے تو پیپلز پارٹی کو کیسے وہاں پہ اتنی سیٹیں مل سکتی ہیں؟ سب سے بڑا سوال ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی کو اس لیے حکومت دی ہے کہ بجٹ پاس کروانا تھا۔ بہرحال صدیق جان صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت دینے کا۔ ناظرین یہ کچھ چیزیں ہیں کہ سیاسی منظر نامہ جو ہے وہ اب کس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اب تو حکومت کے اپنے لوگ یعنی کہ شریف خاندان کے گھر کے لوگ بھی اب یہ باتیں کرنا شروع کر رہے ہیں، انہوں نے کر دی ہیں باتیں کہ اب اس حکومت کے جانے کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس حوالے سے مزید بھی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ مجھے اور صدیق جان صاحب کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔